تھوڑے تھے اور کفار زیادہ تھے۔ مسلمان اپنی قوت، طاقت، مال، اسباب میں کم تھے، کفار قوت، طاقت، مال، دولت، ظلم و زیادتی میں زیادہ تھے۔ تسلی دی گئی مسلمانوں کو کہ تم پریشان نہ ہو، ابھی کمزور ہو تو کل اللہ تمہیں قوت دے دے گا۔ اور پھر حضرت موسیٰ، فرعون، بنی اسرائیل اور قوم قبطی کا تذکرہ ہوا کہ حضرت موسیٰ جس قوم میں تشریف لائے وہ کمزور تھی، ناتواں تھی، ان پہ ظلم ہوتا تھا، وہ غلام بنے ہوئے تھے، اور جو فرعون تھا وہ بادشاہ تھا۔ قبطی قوم اس کی قوم تھی جو سیٹھ کہلاتی تھی، مالدار تھی، ظالم جابر تھی، لیکن اللہ نے اپنے فضل و کرم سے فرعون کو بھی، اس کی قوم کو بھی ملیہ میٹ فرما دیا، اور بنی اسرائیل کو اللہ نے قوت، طاقت اور عزت سے نواز دیا۔ تو اسی طرح امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ ضرور قوت، طاقت، غلبہ اور تسلط عطا فرمائے۔ آج کے زمانے میں بھی ہمارے لیے یہ آیتیں پوری دنیا کو آج بھی یہ اعلان کر رہی ہیں کہ مسلمان قوم اگرچہ ظاہری شکل میں کمزور ہے، لیکن حقیقت میں اللہ غلبہ اسی قوم کو عطا فرمائے گا۔ ابھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، تفرقہ کا شکار ہے، لیکن ایک وقت آئے گا انشاءاللہ یہ قوم ضرور ایک قوت بن کر ساری قوتوں پہ غالب آ جائے گی۔ اب اسی تناظر کے اندر وہ پچھلا رکوع جس کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون اور اس کی قوم کو دعوت اسلام دی، انہوں نے انکار کیا، نہ صرف انکار کیا بلکہ اپنی بد تہذیبی کا مظاہرہ کرتے ہوئے نبی حضرت موسیٰ کو جادوگر کہا، ان کے بھائی حضرت ہارون کو جادوگر کہا، اور کہنے لگے ہم تمہارے مد مقابل جادو لے کر آئیں گے۔ اور پھر اس نے اپنے علاقے کے سارے جادوگروں کو جمع کر کے حضرت موسیٰ پر جادو کرنے کا بھرپور مظاہرہ کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو حضرت موسیٰ کو ایک عصا، ایک لاٹھی دے رکھی تھی، اس کا معجزہ یہ تھا کہ وہ زمین پہ گرا اور ایک بڑا اژدہا بن کر وہ جادو کے چھوٹے چھوٹے سانپ، رسیاں سب کھا کر اس نے فنا کر دی، تو سارے جادوگر سجدے میں گر گئے اور حضرت موسیٰ پر ایمان لے آئے۔ فرعون نے ان جادوگروں کو کہا کہ تمہارا سربراہ مجھے یہی لگتا ہے جس سے تم نے سیکھا، آج اپنے استاد کے سامنے سارے ڈھیر ہو گئے، میں تم سب کو سولی دے دوں گا۔ وہ کہنے لگے تو سولی دیتا ہے تو دے، جو فیصلہ کرنا ہے تو کر، جو سزا دینی ہے تو دے، دنیا میں کرے گا، لیکن اللہ ہمیں آخرت میں بہت بڑے انعام سے نوازے گا، ہم تجھے اس انعام پہ ترجیح نہیں دے سکتے۔ اور پھر وہ لمحوں کے اندر مسلمان بھی ہوئے، جنت کے مقامات بھی دیکھے، مبلغ اسلام بھی ہو گئے، اور انہوں نے فوراً تبلیغ کرنا شروع کر دی کہ دیکھ فرعون جو اللہ کی بارگاہ میں کافر ہو کر آئے گا وہ ہمیشہ جہنم میں پڑا رہے گا، اور جو ایمان عمل صالح کے ساتھ پہنچے گا اللہ تعالیٰ اسے جنتوں کی اعلیٰ نعمتوں سے سرفراز فرمائے گا۔ سبحان اللہ، یہی نبیوں کی شان ہے کہ ان کی صحبت، ان کے ساتھ کچھ وقت کا گزارنا انسان کی ترقی میں وہ کردار ادا کرتا ہے کہ انسان پوری زندگی سجدوں میں پڑا رہے، وہ مقام نہیں پائے گا جو نبی کی صحبت سے اللہ تعالیٰ لمحوں میں عطا فرما دیتا۔ اگلے رکوع کے اندر جب یہ واقعہ ہو گیا تو فوراً سے اگلا رکوع یوں شروع ہوتا ہے کہ ہم نے وحی کی موسیٰ کی طرف کہ اب ہمارے بندوں کو رات میں لے کے نکل جاؤ اور سمندر میں ان کے لیے خشک راستے بنا دو، اور ڈرو نہیں، نہ یہ پکڑیں گے اور نہ پکڑ سکیں گے، خوف نہ رکھو۔ اب ادھر مقابلے کی بات ہے اور اگلے رکوع میں فوراً بنی اسرائیل کے نکالنے کی بات ہے، تو درمیان میں
جو مضمون ہے وہ دیگر آیتیں اور دیگر صورتوں میں موجود ہے۔ اس کے درمیان واقعہ یہ ہے کہ پھر ان جو جادوگر تھے بظاہر بعد میں مسلمان ہو گئے، ان سب کو فرعون نے سولی دلوا دیا، انہیں شہید کروا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنا کام کر کے آ چکے، لیکن وہ نہیں مانے۔ ان میں سے ایک بندہ تھا بنی اسرائیل کا، قبطی قوم کا، وہ فرعون سے بات کرتا ہے کہ یہ جو شخص ہے یعنی موسیٰ آپ کو کوئی غلط بات تو نہیں کہہ رہے، یہ ایک اللہ کے ماننے کی بات کہہ رہے، تو اس کی آپ کیوں نہیں مان لیتے؟ تو فرعون اس وقت کہنے لگا میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، میں تمہیں ہدایت دے رہا ہوں، یہی صحیح ہے کہ تم مجھے ہی خدا مانو، میرے ساتھ ہی جڑے رہو۔ وہ شخص خاموش ہو گیا۔ اس شخص کا تذکرہ، اکیلے تنہا شخص کا، وہ مومن تھا اندرون خانہ، لیکن ظاہر میں فرعون کے ساتھ کھڑا تھا، لیکن اسے تبلیغ کر رہا تھا۔ اللہ نے اس ایک بندے کی بات کو بیان فرمایا ہے 24ویں پارے میں، اور پوری ایک سورت اس کے نام سے منسوب کر دی ہے، سورہ مؤمن۔ حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب قابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر۔ یہ آیت شروع ہو رہی، اور آگے جا کے اس کے چوتھے رکوع میں وقال رجل مؤمن من آل فرعون، آل فرعون کے ایک مومن نے فرعون سے کہا۔ اس ایک مومن کے نام پہ اللہ نے پوری سورت کا نام رکھ دیا، قیامت تک اسے امر کر دیا۔ حق کی بات، اگرچہ کہ وہ تنہا تھا، اس کی بات مانی نہیں گئی، فرعون نے نہیں مانا، رد کر دی دلیل کی بنیاد پہ، تسلط اور غلبے کی بنیاد پہ، لیکن اس بندے نے اپنا کام کیا۔ یہی ہم عرض کرتے ہیں کہ پوری دنیا کو سدھارنا ہمارا کام نہیں، لیکن ہمارا کام اتنا ضرور ہے کہ حق کی بات ضرور کہہ دو، حق بات، درست بات ضرور بتاؤ۔ یہ مومن کی شان ہے، یہ ہم سب مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ تم بہترین امت ہو، خود نیکی کرتے ہو، دوسروں کو نیکی کا کہتے ہو، خود برائی سے بچتے ہو، دوسروں کو برائی سے بچانے کا کہتے ہو، کر سکتے ہو تو کر دو، ماتحت ہے اس کو روک دو، لیکن جو ماتحت نہیں اسے بتا دو۔ ایک مومن بندے نے فرعون کو کہا کہ یہ غلط کر رہے ہو آپ، موسیٰ صحیح کہہ رہے ہیں، آپ مان لو۔ اس نے نہیں مانا، آپ خاموش ہو گئے۔ اللہ نے اس بندے کی بات کو اس وقت سے سنبھالا ہے، سینکڑوں سالوں پہلے کی بات ہے، اور پھر نبی آخر الزمان پہ اترنے والے اس قرآن پاک میں اس کا تذکرہ محفوظ فرما دیا۔ اس ایک بندے نے اس کو کہا تھا، بات آئی گئی ہو گئی، اس کی زیادتیاں اور بڑھ گئیں۔ پھر ایک رات حضرت موسیٰ کو حکم ہوتا ہے، موسیٰ آج راتوں رات آپ اپنی بنی اسرائیل قوم کو خاموشی سے مصر سے نکال کر یہاں سے لے جائیں۔ اب یہ اگلا رکوع شروع ہو رہا ہے، راتوں رات۔ تفسیر میں آتا ہے کہ رات، کیونکہ وہ سب سوئے پڑے تھے، اندھیرا بہت شدید تھا، مزاحمت نہ ہو تو خاموشی سے سب کو جمع کیا گیا اور رات کو نکلنے کا حکم ہوا۔ اب جب نکلے تو کچھ دور گئے تھے کہ ان کے چلنے کی آہٹ قوم فرعون قبطی کو پتہ چل گئی۔ بڑی جماعت تھی، سینکڑوں ہزاروں لوگوں پر مشتمل، تو انہوں نے فرعون کو بتا دیا۔ فرعون نے کہا کہ چلو ان سب کا پیچھا کرو۔ اب بنی اسرائیل آگے آگے ہے، اور فرعون کی قوم اور فرعون ان کو پکڑنے کے لیے پیچھے پیچھے۔ انہوں نے دیکھ لیا کہ پیچھے وہ آ رہے، خوف زدہ ہونے لگے۔ تو بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ سے کہا تھا
کہ یہ تو ہمیں پکڑ لیں گے، یہ تو ہمیں آ ہی لینے والے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ تم ڈرو نہیں، میرے ساتھ اللہ ہے، ان معی ربی، میرے ساتھ میرا رب ہے۔ پھر اللہ نے آیت اتاری، آپ کہہ دیں لا تخاف درکا ولا تخشا، نہ یہ تمہیں پکڑ سکیں گے نہ تمہیں یہ روک سکیں گے، تم چلو۔ اب آگے بحر قلزوم، مصر میں بڑا سمندر، اور پیچھے فرعون قوم۔ بظاہر تو کیفیت یہی ہے کہ اب بچاؤ کا کوئی راستہ نہیں، لیکن اللہ خالق دو جہاں، قادر مطلق، وہ ہر مشکل میں آسانی پیدا کرنے والا۔ یہی انسانوں کی حالت ہے کہ آگے دیکھتا ہے تو آزمائش، پیچھے دیکھتا ہے تو آزمائش۔ تو مومن پھر جہاں کھڑا ہوتا ہے وہ کہتا ہے مولا تو ہی ہے۔ فرمایا بعض مقامات پر احادیث میں، قرآن میں، کہ جو اس کیفیت میں تمہاری حالت ہوتی ہے نا مولا تو ہی ہے، تو تمہاری ہر حالت اسی طرح ہونی چاہیے، مولا تو ہی ہے۔ یہ جو تم اپنے اوپر لے جاتے ہو، سہاروں پر لے جاتے ہو کہ میرا بھائی کر دے گا، میرا فلاں کر دے، کوئی کچھ نہیں کرے گا، جب رب تعالیٰ چاہے گا تبھی ہوگا۔ تو بھروسہ جس موقع پہ تم پھنس کر رب پہ کر رہے ہوتے ہو، ایسا یقین پیدا کر لو، پھر ہر کام اللہ کی طرف سے ہوگا۔ اب جب یہ کیفیت تھی، حکم ہوا فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ، اے موسیٰ ان کے لیے سمندر میں خشک راستے بنا دو۔ کیسے بنیں گے خشک راستے؟ لیکن نبی کا کامل ایمان، انہوں نے اپنا عصا جو ڈنڈا جو سمندر میں مارا ہے، بحر قلزوم میں مارا ہے، ایک نہیں دو نہیں، چوڑے چوڑے 7 راستے بن گئے۔ یعنی کہ سمندر چلتا ہوا، باہر چلتا ہوا، آدھا ادھر رک گیا ہے آدھا ادھر رک گیا ہے، بیچ میں خشک راستہ۔ وہ کون سی طاقت ہے جس نے سمندر کو بہنے سے روک دیا؟ زمین کیسے خشک ہو گئی لمحوں کے اندر، راستہ کیسے ہموار ہو گیا، اور ایک بھی نہیں 7 جگہوں سے ہو گیا۔ اور تفسیر میں آتا ہے کہ سمندر کا پانی وہ درمیان میں آڑ تھا جیسے شیشہ، اور ادھر والے اس راستے والے کو دیکھ رہے ہیں، وہ والے اس والوں کو دیکھ رہے ہیں، جیسے ایکویریم سمجھ لیں ہم، 2 3 4 5 ایک ساتھ رکھے ہوں تو یہ والی مچھلیاں اس کو دیکھ رہی ہوں گی، وہ والی ادھر کو دیکھ رہی ہوں گی، اور درمیان میں آڑ موجود ہے۔ خدا کی قدرت، اس میں سے نکلے، چلتے جا رہے، پیچھے سے فرعون، فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ، فرعون اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ ان کے پیچھے پیچھے آ لیا۔ اب جب وہاں پہنچا تو تفسیر میں، تفسیر جلالین کے اندر، احادیث طیبہ کی دیگر روایتوں کے مطابق، فرعون پورے لشکر کے بیچ میں تھا، اور لشکر آگے پیچھے دائیں بائیں تھا کہ کہیں کوئی نقصان دہ چیز آئے تو بادشاہ کو نہ مارے، لشکر اس کو سنبھالے۔ اب جو مقدم آگے جو حصہ تھا وہ گھوڑا سمندر میں نہ جائے، کیونکہ جانوروں کو مصائب جلدی ادراک ہو جاتے۔ دیکھیں بارش آتی ہے تو پرندے کس طرح تیز تیز اڑنا شروع کر دیتے، ہمیں ادراک بعد میں ہوتا ہے، جانوروں کی حس زیادہ کام کر رہی ہوتی ہے، گھوڑا نہ اترے۔ اب اللہ کا جو حکم ہے وہ ہونا ہے۔ تو تفسیر میں آتا ہے کہ جبریل امی کو ایک گھوڑی پر سوار کر کے بھیجا گیا، اور وہاں پہنچے، اور گھوڑے سے وہ گھوڑی قریب کھڑی ہوئی، پھر وہ گھوڑی آگے اللہ کے حکم پہ آگے بڑھی، تو اس دوسرے جانور نے اسے دیکھا دیکھی قدم پانی میں رکھا یا اس راستے پہ رکھا۔
اب جیسے جیسے وہ آگے جائے پیچھے پیچھے سواری بڑھتی جائے، حتیٰ کہ پورا لشکر جب بیچ میں پہنچا وہ گھوڑی جبریل امی والی اڑ گئی۔ جب وہ گئی تو حکم ہوا سمندر کو کہ اب وہ آپس میں مل جائے۔ فَغَشِيَهُم مِّنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُم، پھر سمندر نے ان کو ڈھانپ لیا جو ڈھانپ لیا۔ اب ذرا دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کیسے آزمائی فرمانے والا۔ سورہ یونس میں بھی اس تذکرے کو بیان کیا گیا۔ جب فرعون نے دیکھا کہ یہ تو موج در موج پانی آنا شروع ہوا تو فوراً اس کی زبان سے نکلا کہ میں بنی اسرائیل کے رب پر ایمان لے آیا، میں موسیٰ کے رب پر ایمان لے آیا۔ اس سے پہلے وہ کہتا تھا، سورہ نازعات میں جملہ ہے، انا ربکم الاعلی، میں تمہارا بڑا خدا ہوں۔ اب جب ڈوبنے لگا تو کہنے لگا آمنتو، میں ایمان لے آیا۔ تو تفسیر میں آتا ہے حضرت جبریل امی پھر آئے اور مٹی اٹھا کر اس کے منہ میں ڈالنے لگے، یعنی اس کے دھتکارا جا رہا ہے اب تیرا ایمان قابل قبول نہیں۔ آلانا وقد عصیت من قبل، اب تو ایمان لانے کی بات کر رہا ہے، اس سے پہلے تو اللہ کی صریح نافرمانی میں پڑا ہوا تھا، اب ایمان لا رہا ہے، اب ایمان قابل قبول نہیں۔ ادھر سے ہی مسئلہ یہ ماخوذ ہے کہ غرغرۂ موت سے پہلے توبہ کا دروازہ کھلا ہے، ایمان کا دروازہ کھلا ہے۔ ہر کافر کو دعوت عام ہے کہ تم ایمان لے آؤ، ہر گناہ گار ظالم جابر کو دروازہ کھلا ہے توبہ کر لو، لیکن غرغرۂ موت اگر سامنے آ گیا تو پھر توبہ کا بھی دروازہ بند ہے اور ایمان کا دروازہ بھی بند ہے۔ اس موقع پہ کہہ رہا تھا میں ایمان لے آیا، لیکن نہیں، اللہ نے فرمایا وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ، فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کر دیا اور سیدھا راستہ نہ دکھایا۔ یہی صورتحال ان لوگوں کی ہے کہ جو خود غلط راستہ منتخب کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی اس غلط راستے پر چلاتے ہیں۔ لوگ عوام جو کم علم ہے، جو نا سمجھ ہے، اسے تو قرآن نے کہا کل انعام، وہ گائیں بھینس بکریوں کی طرح ہیں، ریوڑ ہیں، جو جس طرف چلاتا ہے اسی طرف بہتے چلے جاتے۔ اللہ نے انہی کی ہدایت کے لیے انبیاء کو بھیجا ہے کہ تم ان کی تعلیمات کو اختیار کرو۔ آج دیکھیے، آج بھی اور آج سے قبل بھی فرعون کے ساتھ بھی انسان ہی تھے نا، عقل رکھتے تھے، کھانا کھاتے تھے، لیکن ظاہری دنیا کو دیکھ کر وہ اس کے ساتھ ہو لیے، لیکن وہ خود بھی ڈوبا اور یہ سارے بھی ڈوبے۔ آج بھی بہت سارے لوگ، حتیٰ کہ مکے کے لوگ یہ کہتے ہوئے قرآن میں بیان کیے گئے ہمارے آباء و اجداد کا دین ہے، بھائی ہم کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ فرمایا نہیں، حق کو قبول کرو، یہ معاملہ درست نہیں۔ ایمان، توحید، رسالت، جنت کا راستہ، ہر کفر و شرک اور گمراہی سے انسان کو دور رہنا ہے، یہ اللہ نے واضح فرما دیا ہے۔ اب اگر کوئی اس کے باوجود کسی گمراہی میں پڑ رہا تو یہ اس کا اپنا عمل ہے اور اس کی وجہ سے وہ سزا بھگتے گا، سزا پائے گا۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو جب باہر نکلے تو ارشاد فرمایا، یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کی اولادوں، اے یعقوب کی اولادوں۔ یہ کون تھے یعقوب کی اولاد بنی اسرائیل؟ یہ حضرت، میں نے جب سورہ یوسف کی تفسیر بیان کی تھی
تو حضرت یوسف علیہ السلام کو جب مصر پہنچایا گیا اغوا کر کے شام سے، تو پھر قید جب پڑھا تو حضرت یعقوب کے مزید صاحبزادگان بھی مصر پہنچے، اور پھر یہ 12 بھائی تھے ٹوٹل۔ حضرت یوسف بنیامین 1 ماہ سے تھے اور 10 1 ماہ سے تھے، یہ ٹوٹل 12 بھائی تھے۔ پھر ان 12 بھائیوں کی اولادیں بڑھیں تو وہ بنی اسرائیل کہلائے۔ پھر ان 12 بھائیوں کے اندر اللہ نے بہت سارے اور نبیوں کو بھیجا، جن میں سب سے پہلے جو نبی مصر میں تھے وہ حضرت یوسف تھے، اور انہی آل اولاد جو ابھی تک مصر میں رہ رہی تھی حضرت موسیٰ کو بھیجا تھا۔ انہی لوگوں کو کہا گیا، اے بنی اسرائیل، میں نے تمہیں نجات دے دی من عدوکم، تمہارے دشمنوں سے، وواعدناکم جانب الطور الایمن، اور میں نے تمہیں طور کی سیدھی جانب کا وعدہ کیا، وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور اے بنی اسرائیل میں نے تم پر من اور سلوہ نازل کیا، بھنا ہوا گوشت اور میٹھا اتارا، کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ، جو میں نے تمہیں پاکیزہ رزق دیا ہے اسی میں سے کھاؤ، وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ، وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ، اور اس میں حد سے نہ بڑھو، فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي، ورنہ تم پر میرا غضب اور عذاب نازل ہوگا، وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ، اور جس پر میرا غضب نازل ہوا یقیناً وہ تباہ اور برباد ہو گیا، وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ، اور بے شک میں ضرور اس شخص کو بہت معاف کرنے والا ہوں جو توبہ کر لیتا ہے، ایمان لے آئے، اچھے اعمال کرے اور پھر ہدایت پر ہی ثابت قدم رہے، میں اسے ضرور معاف کر دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی جو اللہ نے رزق عطا کیا ہے حلال، اللہ اس سے کھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی ناراضگی والے کام ہیں اللہ اس سے ہمیں محفوظ فرمائے۔